نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مبارک مہینے میں تاریخ اسلام کا ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ یہ واقعہ اتنا معروف ہوا ہے کہ اس واقعہ کی تاریخ میں شہرت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے مثال نہیں ملتی۔ اب کیونکہ مضمون ایسا ہے کہ اس کی کئی جہتیں ہیں، تو آج سے اس کو ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ العزیز شروع کرتے ہیں، اور اس میں جو شکوک و شبہات کو بنایا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، اور کئی لحاظ سے اس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، اور کربلا کا ذکر کرنے والوں پر طنز کیا جاتا ہے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اسے بیان کرنے والے بھی عام لوگ نہیں ہیں، مذہبی طبقہ۔ اور یہ بات آپ کے گوشے گزار کر دیں کہ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر بہت سے خطابات بھی موجود ہوں جو امام حسین علیہ السلام کے پس منظر کو بیان کرنے کے خلاف ہیں، ذکر کربلا کو بیان کرنے کے خلاف ہیں، عظمت امام حسین کو بیان کرنے کے خلاف ہیں۔ لہذا ہر پہلو سے ایک ہی نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ بیان جامعہ برہان القرآن اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کی طرف سے اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی تاریخ تر و تازہ رہے، ہمارے قلب و باطن میں تازہ رہے، روح میں تازہ رہے، من میں تازہ رہے۔ اس پر بڑے سوالات، سب سے اہم سوال معاذ اللہ علیہ باللہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ کربلا کی تاریخ اسلام کی معاذ اللہ جھوٹوں میں سے سب سے بڑی جھوٹی کہانی یہ کربلا کی کہانی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تصور کہ کربلا کی کہانی جھوٹی کہانی ہے، کیا اس کا کوئی تصور احادیث مبارکہ میں موجود نہیں ہے؟ منہاج القرآن کبھی کمزور دلیل سے بات نہیں کرتا، منہاج القرآن کبھی ڈھکوسلے نہیں مارتا، منہاج القرآن کی ہر بات کے پیچھے اللہ رب العزت کا قرآن اور تاجدار کائنات کا فرمان ہوتا۔ اللہ کی دین ہے کہ ہر بات کی دلیل قرآن و سنت تھی۔ آج کی نشست میں ہمارا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ شہادت امام حسین کو سمجھنے سے پہلے تصور شہادت کو سمجھ لیں، اور تصور شہادت کو جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد اس پر ایک بہت بڑا اعتراض بھی ہوتا، جس کو انشاءاللہ بعد میں آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ سب سے پہلے اس تصور کو ذہن میں رکھ لیں کہ شہید کا معنی، شہید کے الفاظ کے کتنے معنی ہیں، اور قرآن مجید میں شہید کے تصور کو اللہ رب العزت نے کس طرح بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے بن اسرائیل والو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہو گئی؟ اب یہاں لفظ شہداء آیا، شہداء
اب اس لفظ کو دیکھیں کہ اس میں معنی پایا جاتا ہے کہ کیا تم حاضر تھے؟ تو قرآن مجید میں ایک لفظ کی تعیین ہو گئی کہ شہداء جو لفظ ہے وہ حاضر ہونے کے معنی میں آتا. اس پر شہید، شاہد، مشہود اور مشاہدہ یہ تمام الفاظ مصدر سے مشتق. اب اس لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو ہم جنازہ جب پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاں جنازہ پڑھتے ہوئے یہ دعا کی جاتی ہے اینڈ پر، اللہم اغفر لحینا، اے باری تعالیٰ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا ہمارے مردوں کو بخش دے، وشاہدنا اور ہم میں جو حاضر ہیں ان کو بخش دے. اب آپ نے دو لفظوں کو سماعت کر لیا کہ شاہد کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا. یہ ابن ماجہ میں جنازے کے الفاظ میں نے آپ کو پیش کیے دعا کے باب. اب یہ دونوں حوالوں کے بعد اس معنی کو سمجھنا ہے کہ شاہد کا معنی حاضر ہونا، اس کا مقصود کہاں پہ جاتا ہے، اس کا مطلب کہاں پہ جاتا ہے، اس کا معنی کا اطلاق، اس کی تطبیق کیسے ہوتی. اگر شاہد کا معنی حاضر ہونا ہے اور شاہد کا معنی موجود ہونا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما، حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان کے والد گرامی فرما، الا اخبرک ما قال اللہ عز وجل لابیک، اے جابر قربان جائے، فرما جابر تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ رب ذوالجلال نے آپ کے والد گرامی سے کیا فرمایا. یہ ذرا نوٹ کریں، والد شہید ہو گئے ہیں اور تاجدار کائنات شہادت کے بعد فرما رہے ہیں، اے جابر تجھے وہ بات نہ بتاؤں کہ جو آپ کے والد کی شہادت کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کے والد گرامی سے فرمائی. حضرت جابر فرمانے لگے، جی ہاں آقا بیان کیجیے. میں نے کہا قلت بلا. تو آقا کریم نے فرمایا، ما کلم اللہ احدا الا من وراء الحجاب. فرمایا جابر اللہ کریم کا ایک معمول ہے، ایک دستور ہے کہ جب وہ کسی سے بات کرتا ہے تو براہ راست جلوے دکھا کے بات نہیں کرتا، لیکن آپ کے والد گرامی کی جب بات آئی تو اللہ کریم نے آپ کے والد گرامی سے جب بات کرنا چاہی تو درمیان سے جتنے حجاب تھے وہ سارے ہٹا کر آپ کے والد کو اپنا جلوہ دکھایا. اب ذرا نوٹ کرتے جائیں، حضرت جابر کے والد گرامی شہید ہوئے، بلا حجاب اللہ کریم حضرت جابر کے والد گرامی کو دیدار کروا رہا. اب دیدار میں حضرت جابر کہاں ہیں، حضرت جابر کے والد گرامی کہاں ہیں؟ بارگاہ رب العزت. تو بندے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب شہادت کا مقام آتا ہے تو اس کی روح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سارے پردے ہٹا کر حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں، تو اللہ کریم اس بندے کو بلا حجاب اپنے جلوے کا دیدار نصیب فرماتا ہے. اس لیے آقا کریم نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے آپ کے والد گرامی کو سامنے کیا تو اللہ کریم نے فرمایا، میرے بندے اب جنت میں آ گیا ہے، اور تمنا کر اور امید کر، مجھ سے امید لگا اور امید کر. تو حضرت جابر کے والد گرامی جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ اے میرے مولا، اے میرے مالک، مجھے دوبارہ زندہ کر دے. کیوں؟ تاکہ تیری محبت میں جب میں غرق ہو رہا تھا، تیرے جلوے میں غرق ہو رہا تھا،
تیری چاہت کی لذتوں اور سرور کی ایک زندگی سے گزر رہا تھا۔ عرض کیا کرتے ہیں باری تعالیٰ، وہ مزہ بجا جنت کے اپنے مزے ہیں، جنت کے اپنی لذتیں ہیں، جنت کے اپنی بہاریں ہیں، مگر وہ مزہ جو تیری خاطر میں نے دنیا میں اپنا سر کٹاتے ہوئے لیا تھا، مجھے پھر سے نصیب کر۔ باری تعالیٰ مجھے پھر بھیج دے دنیا میں۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے بندے، یہاں ایک اٹل فیصلہ ہے، جو آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ اس پر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں مردہ کہنا تو درکنار، مردہ گمان کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں۔ تو ایک معنی کے لحاظ سے ہم نے اس بات کو جان لیا کہ شہید کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں بلا حجاب اس لذتوں میں وہ غرق ہو جاتا ہے اور وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیں ایک اور معنی کے لحاظ سے کہ شہید جو ہوتا ہے بجا وہ وقت شہادت اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا۔ دوسرا معنی کے اعتبار سے یہ ہے کہ جب شہید اللہ کے حضور حاضر ہونے کا وقت آتا ہے تو بہت سے ملائکہ اس شہید ہونے والے کے پاس جلوس کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں، جلوس کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب جلوس کی شکل میں اس شہید کے پاس حاضر ہوتے ہیں، جیسا کہ روایات میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب جنگ احد میں میرے والد گرامی کا جسم لایا گیا، لاشا لایا گیا، تو کافروں نے کیونکہ ان کا چہرہ بگاڑ دیا تھا، جنازہ سامنے تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے کپڑا ہٹاتا، چہرہ دیکھتا، پھر بند کر لیتا، کپڑا ہٹاتا، چہرہ دیکھتا، بند کر لیتا۔ لوگوں نے مجھے منع کیا، اتنی دیر میں کسی کے آہ و بکا اور چیخ و پکار کی آواز آئی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بندے بھیجے کہ پتہ کریں کہ یہ چیخ و پکار کس کی ہے اور کون رو رہا۔ لوگوں نے آ کر بتایا کہ جی حضور حضرت عبداللہ کی بہن ہے یا پھوپھی ہے، وہ جدائی پر رو رہی۔ آقا علیہ السلام نے، اب یہ دیکھیں جسم سامنے پڑا ہے اس صحابی کا، لاشا ہے، شہید ہو چکے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اسے منع کرو، اسے کہو کہ رونے کی ضرورت نہیں، ما زالت الملائکہ تظلہ باجنحتہا، کہ اس شہید ہونے والے میرے غلام پر ملائکہ پردہ رحمت کا کر کے، سائبان کر کے اس کے جسم کے پاس حاضر ہیں۔ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز، کتاب الجہاد، باب ہے باب ذل الملائکہ علی الشہید، حاضر ہونا، حاضری دینا۔ اب یہ دوسرے معنی کا اعتبار سے یہ واقعہ آ گیا کہ ملائکہ شہید ہونے والے کے پاس حاضر ہو جاتے۔ جب یہ آپ معنی سمجھ گئے تو آپ حیران ہو گئے، لوگوں کو شہادت کا ٹائٹل ملتا ہے جام شہادت نوش کر لینے کے بعد۔ اب یہاں بڑی پتہ کی بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ اللہ کریم امت کو جو نعمت دینی ہوتی وہ ہمیشہ بعد میں دیتا ہے، پہلے اس امت کے نبی کو وہ نعمت عطا ہوتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کا دستور ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیے، قرآن مجید میں ایک آیہ مبارکہ آتی ہے سورہ بقرہ میں، فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے ہر حال پر گواہ میرے مصطفیٰ ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آیت آتی ہے فَكَيْفَ جَازِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ سما کیسا ہوگا کہ جب ہر امت کا ایک گواہ آئے گا، اور ساری امتیں جب آ جائیں گی تو سب نبیوں پر گواہ مصطفیٰ کی ذات مقدسہ ہو۔ اب یہاں لفظ شہید آیا، کمال کی بات دیکھیے کہ شہید کو شہید تب کہا جاتا ہے جب وہ سر کٹا لیتا، جام شہادت کا پیالہ نوش کر لیتا، اللہ کی محبت کا شراب
نوش کر لیتا، اس کی چاہتوں کے شراب کو نوش کر لیتا، اس کی محبت کا جام پی لیتا، اس کی لذتوں کا جام پی لیتا۔ یہاں پر میں نے بیان کر دیا کہ اللہ کریم کسی بھی امت کو کوئی نعمت عطا کرنی ہو، وہ نعمت اس وقت تک اس امت کو عطا نہیں ہوتی جب تک اس نعمت کا ذکر یا وہ نعمت اس امت کے نبی کو عطا نہ ہو۔ اب اس آیا مبارکہ نے واضح کر دیا کہ لوگوں کہیں اس بات کے بھول میں نہ رہ جانا کہ ہمارے ہاں جو شہید ہے وہ روئے زمین میں بلند مقام پر ہے اور اس کا درجہ بلند ہے، وہ شہید ہے، تو روئے زمین پر کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کبھی یہ تصور نہ کرنا، اس لیے کہ رسول معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات مقدسہ ہے کہ لوگ شہادت کا ٹائٹل لیتے ہیں شہید ہونے کے بعد، اور آمنہ کے لال کو اللہ پاک شہادت کا ٹائٹل عطا فرما رہا ہے شہید ہونے سے پہلے۔ اگر آپ کو بھی یہ ٹائٹل جام شہادت کے بعد دے دیا جاتا تو لوگوں میں فرق نہ رہتا، اور اللہ کی غیرت کو گوارا نہ تھا کہ محبوب کے لیے وہ مقام اور امت کے لیے مقام کی برابری کیوں آ گئی۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات دیکھیے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میرے رسول کی آواز کے برابر بھی تمہاری آواز نہ ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز میرے رسول کی ذات نہیں فرمائی۔ یہاں دیکھیے آواز کو بھی محبوب کی آواز کے برابر ہونے کی اجازت نہیں، آگے ہونا تو بہت بڑا گناہ ہے نا۔ جب یہاں تک فرما دیا تو جس رسول کا ادب ملائکہ کو نہیں سکھایا، رب ذوالجلال نے محبوب کے غلاموں کو سکھایا کہ لوگوں یہ میرا حبیب ہے، اس کی بارگاہ میں آنے کا ادب، اس کی بارگاہ میں بولنے کا ادب، اور اس کے در دولت پر حاضر ہو کر اس کے دروازے پر دستک دینے کے بعد اور دستک دینے سے پہلے کا ادب سکھایا کہ خبردار میرے رسول کے در دولت پر باہر کھڑے ہو کے صدائیں نہ لگانا، انتظار کریں، لکان خیر لہم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کب تک بہتر ہے؟ جب تک رسول معظم خود اپنی مرضی سے باہر تشریف نہ لا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شہید کا ٹائٹل تاجدار کائنات کو شہادت کے ٹائٹل کی عطا آپ کے جام شہادت کے تصور سے پہلے عطا کر دی۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جب بندہ لذت دیدار سے مستفید ہوتا ہو، اللہ کی محبت کے دیدار سے، اس کے جلوے سے، اس کے تجلی سے، اس کے نور سے، اور یہ لذت محبت جب تک نہ ہو انسان کا قدم دیدار کی طرف کے جتنے مراحل ہوتے ہیں ان کی طرف نہیں اٹھتا۔ یہ بات سوچنے والی، جب تک کسی سے محبت نہ ہو، جب تک دل کسی کی محبت سے لبریز نہ ہو، اس وقت تک بندہ طلب کے احوال اپنے اوپر طاری نہیں کرتا، اس کا دل ادھر جانے کی رغبت نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا کہ شہید کے اس معنی کو سمجھ لیجئے کہ شہید وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کا جلوہ نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھ لیجئے شہید قبر میں بھی چلا جائے وہ مر کر بھی زندہ ہو۔ اس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شہید کی موت کا یہ عالم ہے کہ اس کے بارے میں مردہ کا تصور بھی نہ کیا جائے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، مردہ کا تصور بھی نہ کیا جائے، گمان بھی نہ کیا جائے۔ اب اس بات کو سمجھیں، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، ہزارہ سال کی وہ پرانی بستی تھی۔ جب آپ وہاں سے گزرے وہاں کئی ہزارہ سال پرانی قبریں تھیں، اور جو مردہ تھے ان کے جسم تک وہاں نظر نہیں آ رہے تھے، سلامت کیا تھے، وہ مدت ہو گئی ان کے وفات کو۔ آپ ان کے قریب سے گزرے تو خیال آیا کہ یہ بے نشان ہستیاں ہیں اور ان بستیوں کو قیامت کے دن کس طرح اللہ زندہ کرے گا۔ یہ خیال آیا تو اللہ پاک نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ پاک نے آپ پر موت طاری فرما دی، حضرت عزیر علیہ السلام۔ تو قرآن، اب آپ جانتے ہیں کہ جب بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے
تو اس کا جسم 2-4 ماہ میں گل چھڑ جاتا، ختم ہو جاتا. اور پھر صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، اس کی تو حالت ہی بڑی عجیب ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ 100 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا، جسم باہر ہے. 100 سال کے بعد اللہ کریم نے ان کو زندہ کر کے پوچھا کہ آپ نے کتنی دیر نیند لی؟ انہوں نے فرمایا 1 دن یا اس سے زیادہ. فرمایا آپ نے 100 سال تک نیند پوری کی. تو یہ بات یاد رکھ لیں، شہید مر کر بھی زندہ ہوتے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو اللہ پاک نے بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا، جنوں کا اپنے کام پہ لگا دیا. جنوں کو ایک بڑا تصور یہ تھا، خیال یہ تھا کہ ہمیں ہر غیب کی خبر ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو تعمیر پہ لگا دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ جن دن رات دڑا دڑ تعمیر بیت المقدس پہ لگ گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عصا لے کے ایسے کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیا. جن دیکھتے رہے کہ ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی ہم پر نگاہ فرما رہا ہے، ملاحظہ فرما رہے ہیں، نگرانی فرما رہے ہیں، لہذا جن اس خوف اور ڈر اور آپ کے چہرے کے روب اور دبدبا کی وجہ سے کام پہ لگے رہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ 1 سال تک، یعنی اس جگہ جب عصا لیا تو آپ کا وصال ہو گیا. جنات کام پہ لگے رہے اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا. قرآن مجید میں ارشاد ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض. فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، جب ان کے لیے موت کا حکم صادر فرمایا تو کسی چیز نے ان جنات کو آگاہ نہ کیا. یہ بڑا ایک شور شرابہ تھا، آج بھی ہے کہ جن کو ہر چیز کی خبر ہوتی، لوگ کوشش کرتے ہیں جی ہمارے پاس اعلیٰ دین کا چراغ، ہمیں خبریں مل جائیں، سن لیں یہ قرآن مجید کی آیت مبارک. جب یہ بات ہوئی تو 1 سال تک سلیمان علیہ السلام اس چھڑی کے سہارے، عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جنوں کو خبر تک نہ ہوئی. جن یہ سمجھے کہ ہمارے جو رہنما ہیں، مرشد ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. وہ جو آپ کی سٹک تھی اس کو اس طرح کیڑے نے کھانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ جو چھڑی تھی وہ گر گئی اور آپ کا جسم اقدس زمین پہ آیا. تأکل من سأتہ، فرمایا اس کو ایک کیڑے نے کھا لیا. تو فلما خر تبینت الجن، جب وہ جسم اقدس زمین پہ آیا تب یہ حقیقت جنوں پر کھلی کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ ہم اتنے جوگے اپنے آپ کو متعارف کرواتے رہے ہیں کہ ہم ہر چیز کی خبر جانتے ہیں. سال ہو گیا ہمیں اپنے نبی کا پتہ نہ چلا کہ ان کا وصال ہو گیا، اور پورا سال ہم ان کے کام کی طرف لگے رہے. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب بندے کی وفات ہوتی جسم سلامت رہتا. اس موضوع پر یوٹیوب پر آپ کبھی مضمون لگائیں کہ انسان پیدائش سے پہلے بھی سنتا تھا، روح نہیں آئی تھی، تب بھی انسان کا جسم، انسان کی اصل جوہر سننے کی طاقت رکھتا تھا. اور یہ ہمارے ہاں کیونکہ لوگوں کا مطالعہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے ذہن کا جو ذوق ہے وہ ان چیزوں کی طرف نہیں آتا. وہ ایک ہی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں مردے سنتے ہی نہیں، مردے سنتے ہی نہیں، مردے سنتے ہی نہیں. جب قرآن مجید سے وہ آیات دکھائی جاتی تو پھر خاموشی کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا. لہذا ایک بات تو یاد آ گئی کہ مرنے والا قبر میں بھی چلا جائے وہ زندہ ہوتا. ایک اصحاب کہف 309 سال تک سوئے رہے، اللہ کریم نے ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرما دیا اور فرمایا وَلَبِثُوا، وہ غار میں رہے، فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک وہ غار میں رہے. اور 309 سال کے بعد ہم نے ان کو جب زندہ کیا تو جب تک وہ اس میں رہے تب تک ان کو بھوک نہ لگی. جب زندہ ہو گئے اب ان کو بھوک بھی لگ رہی ہے، کھانے کی بھی طلب بن رہی ہے، پھر انہوں نے کھانا دینے کے لیے بندے کو بھیجا. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ مرنے والا وہ زندہ ہوتا. اللہ کریم کی بارگاہ میں جو وفات پا جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، وہ شہید ہو کر بھی زندہ ہو. اور یاد رکھیے اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ اگر ایک من جاء بالحسنہ
فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهِ، اگر کوئی ایک نیکی لائے ہم اس ایک اچھی نیکی لانے والے کو اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتے۔ قربان جائیے، اگر ایک بندہ اپنی جان کو جان آفریں کا سپرد کرتا ہوگا تو بتائیے زندگیاں اس کی رحمت کی اس بندے کے لیے کتنی عطا ہوتی ہوں۔ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زندگی کو قربان کرنے والوں کو رب ذوالجلال کتنی عظیم بابرکت زندگی عطا کرتے۔ ابھی یہ عراق میں 2 صحابہ کرام تھے، ایک حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی، دوسرے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کی قبریں 1400 سال کے بعد کھلی، سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، زندہ کس نے رکھا؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال، آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ مزار کھلتا ہو، لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ جی ہمارے فلاں صاحب ہیں، یہ عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ذکر خیر کرتے تھے، تو دیکھیں ان کا جسم سلامت۔ لہذا اس بات کو جان لیا جائے کہ شہید ہونے والا زندہ ہوتا۔ اب آ جائیں دوسرے معنی کی طرف۔ دوسرا معنی یہ ہے، شہید کا ایک معنی ہے پا لینا، ہے کسی شے کو پا لینا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، فرمایا جس نے پا لیا تم میں سے ماہ رمضان کو پس وہ اس میں روزہ رکھ۔ شاہدہ جس نے پا لیا رمضان مبارک پس وہ اس کا روزہ رکھ۔ اب وہ شہید جو ہے وہ کس شے کو پاتا؟ اس کا ذکر خیر تاجدار کائنات کے ارشاد سے جو ترمذی فضائل الجہاد میں آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، کہ جو شہید ہوتا ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ اس کو 6 انعامات ملتی ہیں، اور وہ انعامات سن لیجئے۔ فرمایا پہلا انعام اس کو یہ ملتا ہو کہ خون بہتے ہی اس شہید ہونے والے کی بخشش کر دی جاتی، پہلا انعام۔ اور دوسرا فرمایا اس کو شہید ہونے کے بعد اس کو جیسے ہی اس کی شہادت ہوتی ہے اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا۔ اور تیسرا یہ شہید ہونے والا عذاب قبر سے بچا لیا جاتا۔ چوتھا یہ کہ روز محشر جب سب لوگ اٹھیں گے، ایک اٹھنا ہوتا ہے قبر میں، سوال جواب ہوتے ہیں، پھر بعد میں سلا دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب روز محشر وہ اٹھیں گے تو اللہ پاک اس شہید پر کسی قسم کی گھبراہٹ طاری نہیں کرے گا۔ اور پانچواں یہ کہ اللہ پاک اس کو ایمان کا لباس عطا فرمائے گا جو عزت کا ہوگا، مرتبے کا ہوگا، شان کا ہوگا۔ اور پھر اس کو اللہ پاک جنت کی عظیم الشان حوروں کے نکاح میں کرے گا۔ اور چھٹا یہ کہ اللہ کریم اس شہید ہونے والے کے خاندان میں سے 70 افراد کی بخشش فرما دے گا، اس کو اجازت ہو۔ تو اس معنی سے پتہ یہ چلا، دوسرے معنی سے، کہ شہید بوقت شہادت اللہ رب العزت کی عظیم انعامات کو پا لیتا۔ اب چلتے ہیں تیسرے معنی کی طرف کہ شہید کا تیسرا معنی کیا؟ شہید کا تیسرا معنی امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں موجودگی، اور موجودگی جسم کے ساتھ، مشاہدہ کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کی شہادت ہوتی ہے، اس کی روح کف سے انصری سے نکلتی ہے، وہ جام شہادت نوش کرتا ہے، ادھر اس کی شہادت ہوتی ہے، ادھر سے سارے حجابات ہٹا کر رب ذوالجلال براہ راست اپنے جلوے کا مشاہدہ کراتا ہوں۔ یعنی وہ بندہ بندگی کے مقام پر فرش پر بیٹھ کر عرش والے کا دیدار کرتا۔ قربان جائیے کیا کیا لذتیں
کیا کیا انعامات ہیں، کیا کیا کرم نوازیاں، کہ ادھر جام شہادت نوش کرتا، ادھر رحمان کے جلوے کا دیدار کرتا، مشاہدہ کرتا۔ تو مشاہدے کا کیا مطلب ہوا کہ بندے کی ادھر جان نکلتی ہے، قفس عنتری سے پرواز کرتی ہے، ادھر رب ذوالجلال کے جلوے کا دیدار کر لیتا۔ اور پھر شہید جب جنت میں جاتا، رب ذوالجلال کو حکم ہوتا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، میری ذات کی خاطر شہید ہونے والوں، جو چاہو تمہیں جنت کی نعمتیں ملے گی، یہاں تمہاری مرضی چلے گی۔ اور پھر جنت میں جانے والے کی زندگی دنیا میں ایسی ہوتی، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتا، خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتا، مگر جنت میں جب جاتا ہے تو مقصود اور مطلوب کا جو ہدف ہوتا وہ ختم ہو جاتا۔ جب جنت میں چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں عطا فرما دیتا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شہید جنت میں جاتا ہے تو جنت میں جا کر کوئی پلٹ آنے کا خیال نہیں لاتا، واپسی کا اس کا ذہن نہیں ہوتا۔ یعنی جنت میں چلا گیا، اس کو نعمتیں مل گئیں، لذتیں مل گئیں، جنت مل گئی، حور مل گئے، ساری نعمتیں مل گئیں۔ آقا نے فرمایا اب اس کا دل کیوں کرے پیچھے آنے کو؟ اس کو تو دکھوں سے نجات مل گئی، اذیتوں سے نجات مل گئی، تکلیفوں سے نجات مل گئی، پریشانیوں سے نجات مل گئی، آفات حادثات بلیات سے نجات مل گئی۔ فرمایا ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو جنت میں جا کر بھی جنت سے واپسی کا ارادہ کرتا، اس کا دل چاہتا ہے میں پھر واپس دنیا میں جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں، فرمایا کوئی شخص جنت میں چلا جاتا ہے اور اس کا دل نہیں چاہتا وہ جنت سے واپس آئے، الا الشہید یتمنی ان یرجع الی الدنیا، شہید ایسا ہوتا ہے جنت میں جا کر بھی اس کا دل چاہتا ہے مولا مجھے پھر دنیا میں بھیج دے، مولا پھر دنیا کی وہ لذتیں دے کہ ادھر میری گردن پر، میرے جسم پر تیرے نام پر تیر چلے، تیرے نام پر زخمی ہو، تیرے نام پر ہتھیار چلے، میرے جسم کا انگ انگ زخمی ہو جائے، مگر تیرے دیدار کی وہ لذت جو بوقت شہادت مجھے ملتی ہے وہ پھر سے مجھے حکم عطا فرما، پھر سے اجازت دے میں دنیا میں جاؤں اور وہی جام شہادت کی لذت دوبارہ پاؤں۔ تو اس معنی کے لحاظ سے مشاہدہ کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اس لذت سے گزارا جاتا ہے، اس لذت کے دیدار میں سے وہ گزر جاتا۔ آقا دو علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو فرما دیتا ہے کہ میرے بندے اب یہاں جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو دنیا سے آ جانے کے بعد ہم اسے دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجتے، وہ پھر ہمارا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے بھیجنا کیا؟ جب موت آ گئی، ایک موت پیدائش سے پہلے تھی، اس وقت کی زندگی کو موت سے تعبیر فرما، اور ایک موت یہ تھی کہ انسان کا جسم شہادت کے بعد رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور رب ذوالجلال اس کو جنت کی نعمت عظمیٰ سے فیضیاب فرماتا ہے۔ اب آ جائیے اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب شہید کو یہ نعمت عطا کرتا ہو، اس کو یہ نعمت دے دی جاتی ہے، تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب یہ دیکھیے شہید کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں۔ فرمایا شہید جو ہوتا ہے جب وہ جنت میں چلا جاتا ہے اللہ کریم اس کو حکم فرماتا ہے میرے بندے یہ بتا کہ تو نے جنت میں آ گیا، اے آدم کے بیٹے یا ابن آدم کیف وجدت منزل، اس جنت میں آ کر تجھے تیری منزل، تیرا مقام، تیری جگہ، تیرا ٹھکانہ تجھے کیسا لگا؟ وہ کہتا باری تعالیٰ بہت اچھا۔ اللہ پاک فرماتے فیقول سل، ایسے کر کہ کچھ اور مانگ، میں چاہتا ہوں تجھے عطا کروں۔ وہ بندہ عرض کرتا باری تعالیٰ اگر تو مجھے دینا چاہتا تو مجھے اتنا کرم کر دے کہ میں دنیا میں دوبارہ چلا جانا چاہتا ہوں، بس مجھے وہاں بھیج۔
اے باری تعالیٰ مجھے بھیج دے تاکہ میں ہر بار تیری راہ میں شہید ہوتا رہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے، ہم نے اپنی بارگاہ میں تجھے اس نعمت سے گزار کر اس مشاہدہ تک پہنچا دی، اور وہ لذت اس کے حضور جام شہادت، اس کے حضور اپنے آپ کو قربان کر لینے کے بعد جنت میں بھی یاد رہتی ہے۔ اللہ کے جلوے کے وقت وہ مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کے جلوے میں وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب جمدہ کی شہادت ہوتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جو ہوتا ہے سنن ترمذی، اس کو بوقت شہادت یہ چھوٹا سا ایک کیڑا ہوتا ہے چیونٹی، یہ تھوڑا سا کاٹ دے تو عموماً خارش ہوتی ہے، تھوڑی سی نا خراش سی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا بس اتنی خراش، ادھر تلوار چل رہی ہوتی ہے، اس کا جسم مختلف حملوں سے، تلوار کے حملوں سے، تیروں کے حملوں سے سارا جسم خون آلودہ ہو جاتا۔ اور آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا چیونٹی کے ایک چبھن جتنی اس کو اذیت ہوتی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کو اتنا درجہ جب ملتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو نعمت عظمیٰ سے فیضیاب کرتا۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ جامع شہادت کے وقت تکلیف کیوں نہیں ہوتی، ہمیں تھوڑی سی چھری لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، کینچی چل جائے تو تکلیف ہوتی، بچے کو لگ جائے پورا گھرانہ اکٹھا ہو جاتا۔ اب اس کو قرآن مجید سے سمجھتے۔ آقا علیہ السلام نے قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود، آقا علیہ السلام نے تلاوت فرما دی اور سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب مصر کی عورتوں نے الزام لگایا تو حضرت زلیخا کو الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایک غلام کی تو عاشق ہو گئی، تو ایک بادشاہ کے گھرانے میں رہنے والی عزیز مصر کی تو اہلیہ ہے، غلام کے ساتھ محبت ہے تجھے۔ اب یہ لفظ دیکھیے، لفظ غلام ہے، یعنی اس وقت سب سے حقیر آخری درجے کا جو لفظ بولا جاتا تھا وہ غلام ہوتا تھا۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ جب یہ بات زلیخا نے سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بدنام کیا، نبی پاک ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، آپ نے زلیخا کو معاف کر دیا۔ اب زلیخا کی خواہش یہ تھی کہ میں کھانے کا اہتمام کرتی ہوں تو قطاریں بنا دیتی ہوں، تکیے لگ گئے، خواتین مصر کی بٹھا لیں، ان کے آگے برتن رکھ دیے، برتنوں میں پھل رکھتی ہے اور چھریاں پکڑا دی۔ طے یہ کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تب پھل کاٹنے لگ جانا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم اہتمام کرو، میں چلتا ہوں۔ نبی معاف کرنے والے ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں، شفیق ہوتے ہیں۔ آپ نے زلیخا کی وہ جو غلط بات تھی، غلطی تھی، معاف کر۔ اب آپ نے معاہدہ کر لیا، فرمایا جیسے تم اہتمام کرو میں ان کے درمیان سے گزروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پردہ کر کے چلا کرتے تھے اللہ کے حضور، ان کے حضور تک جلوہ تھا، جب اللہ کی بارگاہ سے حسن ملا تو جدھر جاتے پردہ کر کے جاتے، آپ کا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنے حسین جمیل۔ جب آپ حسب پروگرام حضرت زلیخا نے کہا کہ آپ نے درمیان سے گزرنا ہوں، خواتین کو آپ نے سمجھا دیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گزرے پھل کاٹنے لگ جانا۔ اب یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ غلام کا ٹائٹل بولا، حضرت یوسف علیہ السلام درمیان سے گزرے، حضرت یوسف علیہ السلام نے نقاب ہٹا دیا، جیسے ہی نقاب الٹا چھریاں چل گئیں، پھل کٹ گئے، خون بہہ گئے۔ اور قرآن مجید کیا کہتا؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، سورہ یوسف میں فرمایا کہ جب ساری مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو بے حجاب دیکھا تو دیکھ کر کہتی ہیں کہ اے زلیخا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا،
ہاتھ کاٹ دیے، انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گئے، اور کیا کہتی ہیں اللہ کی قسم یہ تو کوئی بشر میں سے بشر ہے ہی کوئی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم۔ پہلے کہتی تھی کہ تو غلام کی عاشق ہے، اب جلوہ دیکھ لینے کے بعد کیا کہتی ہیں کہ زلیخا یہ جس حسین و جمیل کو تو ہمارے سامنے لائی ہے یہ تو کوئی انسانوں میں سے انسان ہے ہی کوئی نہیں، یہ کوئی فرشتوں میں سے فرشتہ لگتا۔ اب یہاں دیکھیے، زلیخا کو سب سے پہلے حضرت یوسف کو سب سے پہلے زلیخا نے دیکھا، اور زلیخا کو الزام مصر کی عورتوں نے لگایا۔ دیکھنے والوں میں دو گروہ بن گئے، زلیخا نے حسن یوسف دیکھا تو ہار گئیں، اور مصر کی عورتوں نے زلیخا سے سنا، ان کا دل نہیں مانتا تھا۔ جب انہوں نے چہرہ یوسف کو دیکھا تب وہ بھی ہار گئی کہ زلیخا جس حسن کی تو دیوانی ہے، آج حسن بے نقاب دیکھا ہے تو دل سنبھل نہیں سکا۔ اب آپ بتائیے، چھریاں چلی، خون بہہ گئے۔ ہمارے ہاں گھروں میں کوئی چھری چل جائے کوہرام مچ جاتا ہے، چھری چل گئی، خون بہہ گئے، پھر پٹی کرانے لے جاؤ، بچہ ہو تو ایک زیادہ ہی ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ خواتین کے ساتھ یہ ہوتا رہتا، پھر وہ دلا سے بیٹے ہمارے ہم آلو کاٹتے ہیں، پھل کاٹتے ہیں تو ہمیں لگتی رہتی ہے آپ کو یہ کیا ہو گیا۔ تو ہر عمر کے حساب سے اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے احساسات ہوتے ہیں۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھایا تو سمجھانا یہ چاہتی تھی تمہیں کیا خبر میرا یوسف کیسا۔ اب یہاں تک بات تھی، یہ معنی سمجھ میں آیا کہ جب اللہ کی راہ میں بندہ شہید ہوتا اسے تکلیف نہیں ہوتی، ایسے ہی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے جلوے کو دیکھنے والے بشر تھے، زمین کے لوگ تھے، فرشی تھے، فرشی ہو کر عرشی کو جب دیکھا تو ان کے خون بہہ گئے، مگر درد کا احساس تک نہ ہوا۔ تو آپ اندازہ کیجئے جب بندہ اللہ کے حضور اپنی جان آفری کے سپرد کرتا ہوگا اسے درد کا احساس کیسا ہوگا کہ رب کا حسن، رب کا جلوہ اس بندے کے سامنے بلا حجاب ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید میں کر دیا۔ تو ان معنی کے اعتبار سے ہم نے یہ معنی جان لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی معنوں سے یہ معنی کو واضح فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک معنی ہے مددگار ہونا، مدد کرنا۔ شہید ہونے والا اللہ کے دین کو اور اس قوم کو جس قوم کا اللہ کی توحید پر ایمان ہوتا ہے، اعتقاد ہوتا ہے، شہید ہو کر وہ دین کا، قوم کا اور قوم کے قدروں کا مددگار ہوتا ہے۔ مددگار کے معنی میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لاؤ تم اپنے مددگاروں کو۔ یہاں شہداء مددگاروں کا معنی۔ تو لفظ شہید، لفظ شہداء یہ قرآن مجید میں کئی معنوں میں آیا ہے، ایک معنی میں نہیں آیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو۔ تو جو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاتے ہیں اللہ کریم اس کو بلند شان اور بلند مقام عطا فرماتے۔ اب یہاں پر اس مضمون کو، پہلے حصے کو ختم کرتے ہوئے ایک بہت بڑا اعتراض جو کیا جاتا وہ یہ کہ جب آپ لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ اتنا بڑا درجہ امام حسین کا آپ کو مل گیا، تو پھر رونا دھونا کیوں، ذکر کیوں، چرچے کیوں، دکھ درد کیوں، اذیت، آفات، حادثات، بلیات بیان کیوں کی جاتی؟ جب اتنا بڑا درجہ قرآن کی روح سے، احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح سے واضح ہو گیا کہ شہید کو اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ کا جلوہ ہوتا ہے، اللہ کے دیدار کی لذتیں دی جاتی ہیں، جنت کی نعمتیں دی جاتی ہیں، جنت کے انعامات دیے جاتے ہیں، جنت کی نعمتیں عظمیٰ دی جاتی ہیں، اس کی اذیت نہیں ہوتی۔ جب ایک مرحلے سے امام حسین علیہ السلام اور آپ کا کنبہ گزر گیا تو پھر رونا دھونا اور دکھ درد کیوں سنایا جاتا؟ العیاذ باللہ، اس پر بڑے لوگ بولتے ہیں کیوں سناتے ہیں دکھ درد، کیوں اذیتیں سناتی ہیں؟ ایک سوال ہے، یاد رکھیے اس کا جواب بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ دکھ درد سنانا، اذیت سنانا
اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے چلے گئے، نعمتیں پا لی، کوئی شک نہیں امام حسین علیہ السلام نے نعمت عظمیٰ کو پا لی اور عظیم انعامات سے فیضیاب ہوئے۔ لوگ انعام کے پیچھے جاتے ہیں اور امام حسین کے پیچھے انعامات جاتے ہیں۔ قرآن مجید گواہ، سورہ دہر پڑھیے، اللہ کریم نے اس میں ذکر فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ آل محمد جنت کا چشمہ عاشقان مصطفیٰ کو خود اپنے دست مبارک سے پلائیں گے، یعنی جنت کی نعمتیں بھی آل محمد کے لیے حاضر کر دی گئی۔ لہذا اس سوال کا جواب کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ آپ شہادت کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں، نبی کی اولاد ہیں بابا، پیغمبر کی اولاد ہیں، اور اس ہستی کی اولاد ہیں جس ہستی کی نسبت غلامی پر امت فخر کرتی۔ اس کا جواب انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دیں گے۔ آج کیونکہ موسم کی خرابی، ابھی بارش ہو رہی ہے، موسم کی خرابی، دعا کیجئے ہمارے ملک کی حفاظت اللہ فرمائے، اللہ کریم سیلاب زدگان پر رحمت فرمائے اور حکومت کے وقت کو احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے محافل ذکر امام حسین جو براہ راست دور بیٹھے خواتین و حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس سوال کے بعد ہم اگلی نشست پہ حاضر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔